وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے. اچھا، میرا ساحل ادیم بھائی سے یہ کوشچن ہے، جب بھی عید آتی ہے یا کوئی چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو، ایسے موقع پر لوگ جو ہیں جن کے گھروں میں کوئی فوتگی ہوئی ہو تو ان کے گھروں میں دعا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ظاہر تعزیت کرنے کے لیے. چاہے وہ 1 سال گزر جائے 2 سال گزر جائے پھر بھی لوگ جاتے ہیں ان کے گھروں میں. تو کیا اس طرح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس طرح لوگوں کے غم تازہ ہو جاتے ہیں نا. بالکل، بہت شکریہ تعزیت کے جی. لیے جی ساحل صاحب، کیا ایسا کرنا غم چاہیے یا تازہ نہیں؟ کرنے کو ہی دل کی نرمی کہتے ہیں. غم تازہ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. ایسا کوئی اتنا نہ سینسٹیو ہوں کہ لوگوں کو یاد نہ آئے ان کے اپنے رشتے دار. ان کے اپنے رشتے دار یاد آئیں گے تو ان کے لیے دعا کریں گے. یہ میرے مرنے کے بعد کوئی میرے بیوی بچوں کے پاس آ کے میری یاد تازہ کرائے اور میرے لیے دعائیں کرائے، یہ بری بات ہے. اپنے بارے میں سوچیں، یہ اچھی چیز ہے. کیوں اتنے سینسٹیو ہو گئے ہم کہ وہ لوگوں کے غم نہ تازہ ہو جائیں؟ ہونے دیں تازہ، دعائیں نکلوائیں دلوں سے ان کی. اور کیا کام ہے دنیا میں؟ اتنا کیا ہو گیا کہ مطلب اس بندے کا نہیں سوچ رہے جو مر گیا اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اس کا سوچنا ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں کہ ان کے دل پہ ہلکی سی وہ لکیر نہ آ جائے. I don't get this. لوگوں کو نرم رکھیں، لوگوں کو موت یاد آئے، لوگوں کو قبر یاد آئے. یہ اسلام کا آخرت کی طرف لوگ جہاں پہ بھی ڈرائیو ہوتے ہیں ڈبل دا سپیڈ میں جایا کریں، فکر نہ کریں. ویسے بھی تعزیت کا حکم ہے. یہ الگ بات ہے کہ 2 سال 3 سال ہوئے کہ نہیں، مگر جب بھی ہو میرے والد صاحب کے لیے بھی آئیں دعا کریں. میرے والد صاحب 2011 اور 2001 میں فوت ہوئے، تو میں تو جب بھی موقع ملتا میرے باپ کے لیے دعا کرنے کہ یا اللہ میرے باپ کو جنت کے اعلیٰ درجات میں مکان عطا فرما، اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، ان کو نبی اسلام کی شفاعت حوض کوثر پہ نصیب فرما. یہ میں کاش میرے توسط سے میرے والد عدیم ہاشمی صاحب کے لیے سارا جو لوگ دیکھیں دعا کر رہے ہوں. تو یہ تو ضروری ہے کہ میرے والد صاحب کے لیے دعا ہو رہی ہو انشاءاللہ. ہر وقت میں مروں تو میرے بچے میرے لیے کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، جب موقع ملا کریں. ہم تو اللہم صلی محمد، ہم جو بھی گزر گیا اس کے لیے دعائیں کروائیں. یہ تو ہمارا کام. اور کیا ایسٹ ہے اسلام میں؟ دعا کے علاوہ مرنے کے بعد اور کیا ایسٹ ہے ہمارے پاس؟ بتائیں. یہی ہیں جو یہ کام جاری رکھنے ضروری ہیں ہمارے. لیکن ساحل صاحب جب دعا کا ذکر کیا ہے، قبروں کا ذکر کیا ہے، تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر بھی فوری طور پہ ذہن میں آئی ہے. سر میں تو یہ صورت پوری کر ہی نہیں سکتا ہوں. جب کرتا ہوں میں کہاں پہ جاتا ہوں، اور 1-2 دفعہ تو میں آئی تھنک پینک اٹیک میں بھی چلا گیا تھا. دس از سورۃ تکاثر از ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ فلاسفی اینڈ سائیکالوجی، دونوں اکٹھی اللہ تعالیٰ ہمیں پریزنٹ کرتے ہیں، اللہ کے تھرو میں ملا ہے. اور جب عین الیقین کا لفظ آتا ہے تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ تجھے آنکھوں سے دکھاؤں گا تیری ہی. تجھے وہاں پہ فیتھ ایمان کا لفظ نہیں اللہ نے بولا، یاد رکھیں. عین الیقین، قبر کی بات ہو رہی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قبر میں عذاب نہیں ہوگا، ان کو پڑھاتا ہوں میں کہ یہاں پہ اللہ نے قبر کے ساتھ عین الیقین رکھا ہوا ہے. بڑا عمومی طور پہ فلسفہ چل رہا ہے پاکستان میں کہ قبر کا کوئی عذاب نہیں ہوتا، قرآن سے ثابت کرو. اور کیا ہے؟ اور کیا ثابت کروں الحاکم التکاثر کے علاوہ؟ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تجھے تو بتاؤں گا میں، سمجھاؤں گا میں تمہیں، یہاں تک کہ کیا عین الیقین ہوگا تجھے، کہ آنکھ سے دیکھے گا تو. سوچیں، آنکھ سے دیکھیں گے ہم اپنی آنکھوں سے. یہ سمجھائیں لوگوں کو. جو لوگ قبر کے عذاب کے اوپر بھی آپ کوشچن مارک لے کے آ گئے. نبی اسلام کی سب سے تواتر سے کی گئی دعا ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے، اور یہ لوگ آپ اس کو بھی شک میں ڈال رہے. اتنا کچھ ہے نا سورۃ تکاثر میں، اتنا کچھ ہے. ایک اور کلا لو تعلمون علم الیقین. جی نہیں پلیز کنٹینیو کریں، کالر ڈراپ ہے. جی سو اٹس اے بگر ایشو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جگہ یہاں پہ یقین کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ تیرے سارے حواس تجھے بتائیں گے، کہ جیسے دنیا میں بتاتے تھے. نبی اسلام سے نے حضرت عمر بن خطاب سے ایک دفعہ کہا کہ او عمر، کیا تو سوچ سکتا ہے کہ بجلی کی چمک سے زیادہ روشن اور اس کی کڑک سے زیادہ سخت
آواز میں 2 فرشتے قبر میں آئیں گے اور پوچھیں گے من ربک کا. تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت ہوش میں ہوں گے؟ اللہ نبی صاحب نے کہا ایسے ہی ہوش میں ہوگا او عمر جیسے تو ابھی ہوش میں ہے میرے سامنے. علم الیقین، یہ ہے علم الیقین. جی ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ جی السلام آپ کو علیکم. پتا ہو کہ کس اینگل سے دیکھنا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. شگفتہ بات کر رہی ہوں جی، یو ایس اے وسکانسن سے. جی جی کوشچن فرمائیے. کرنے سے پہلے میں بشرا آپ کو، اور میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل جی فرمائیے. جی فرمائیے. حافظ محمد عمران اور سما ٹی وی کو بہت مبارک دینا چاہوں گی. آپ لوگوں کے توسط سے ساحل دین سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ریلیجیسلی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھا. میرے 2 کویسچنز ہیں پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ سر ساحل سے. پہلا کویسچن میرا یہ ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، 12 14 17 سال کے، اور بچپن سے میں نے انہیں تعلیم دینے کی کوشش کی ہے اور سیرہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے سورس کوڈ میں میتھ گروپ میں بھی ہیں اور عربک میں. تو میرا کویسچن یہ ہے کہ میں اور ایسا بینگ اے کانشیس پیرنٹ کیا کروں کہ اسلام ان میں ایسے سوق ان ہو جائے کہ وہ نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل رہا ہو. دوسرا سوال میرا پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ماں کتنی بھی پیرنٹنگ کرے تو باپ جو ہے وہ اڑاتا ہے بچے کو، پروان دیتا ہے. تو میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر باپ 40-50 میں مین چائلڈ ہو اور پھر وہ ایسی مائیں کیا کریں کہ وہ پروان نہیں دے سکتی، تو وہ پھر اس کنڈیشن میں آپ کیا کہیں گے کہ ان خواتین کے لیے؟ اور میں بہت شکریہ آپ کا. جی ساحل صاحب. دیکھیں آپ کو چیلنج تو کریٹ کرنا پڑے گا اپنے شوہر کے سامنے، اور اگر اس کی امی نے گھونسلے سے باہر نہیں نہ اس کو دھکا دیا تھا تو آپ کو تو دینا پڑے گا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تکلیف دہ امر ہے کہ جوائنٹ فیملی میں پلے ہوئے لڑکے اپنے میجر ڈیسیژنز خود نہیں لے سکے. اور بائی دی وے ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، مگر کیا کریں وہ بھی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کیا کریں. پہلے بندے کو تو پھر دیوار توڑنی پڑتی ہے اپنے سر سے ہی. پیچھے سے پچھلی صف کو گزرنے کے لیے بعد کی باری آنی ہے. پہلے تو آپ جو فرسٹ مین پہلی صف کو تو گولی کھانی پڑے گی. I'm sorry, that's how it is. تو آپ کو اگر اپنے بچوں کو آزادی دینی ہے تو آپ پہلی صف کے بنیں گے تب ہی کام ہوگا، ورنہ یہ آپ بھی روتے منہ بسورتے رہے اور کہا بچے کو الگ کر دوں گا، ایسے نہیں ہوگا. بچے کو بھی مفت میں ڈپریشن میں ڈالیں گے، سائیکولوجیکل ایشو میں. سو خاتون آپ کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنے شوہر کو آپ گھونسلے سے باہر دھکا دیں، کوئی بات نہیں، اڑے گا انشاءاللہ، فکر نہیں کریں، مگر اس کے بغیر نہیں کام ہونے والا. جو آپ کا پہلا سوال تھا، اپنے میتھمیٹکس میں اور عربی میں سورس کوڈ میں آپ کے بچے پڑھیں تو سیرہ کے اوپر فوکس کریں. مجھے آپ کے بچوں کی ایج پتہ ہونی چاہیے. I'm assuming میتھس میں تو he's in about 13-14 12 14 اور 17 سال انہوں نے بتائی ہے ساحل صاحب. اوکے perfect. تو perfect ٹین ایجر میں. ہاں جی. تو پھر تو they better be into exploring the history of Islam through the lines and lens of the prophets علیہ السلام. تمام تر انبیاء کی لینز کے تھرو جس طریقے سے آپ نے ہسٹری دیکھنی ہے. یہ آپ کے تینوں بچوں کو ہر وقت ایڈکشن ہونی چاہیے کہ کس نبی کے ٹائم پہ دنیا میں کیا نظام تھا، انسانوں کا کیا سسٹم چل رہا، کون سا گروہ کس گروہ کے پاور کون سے گروہ کے پاس تھی اور کون سا گروہ پاور میں نہیں تھا، کیا ہوا، دونوں گروہوں کا انجام کیسے ہوا، کون سے لوگوں نے پیوٹل رول ادا کیا، کن لوگوں نے شر کا ساتھ دیا تو کیوں، خیر کا ساتھ دیا تو کیوں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو قرآن پاک کے تھرو، قرآن پاک نہیں بتائی ہیں یہ ساری کی ساری کہانیاں ہمیں، جو جس واقعے کو بھی نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک یہ سارے کے سارے معاملات رہے. تو یہ ہسٹری سیرہ کے تھرو آپ کو نبی السلام کی ہسٹری اور پھر قرآن پاک میں انٹری. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچے اب چھوٹے بچے نہیں ہیں، دے 12+، دے شوڈ بی اینالائزنگ ناؤ. دیر ہیز ٹو بی این انالیسس between that time and our time. That's called the analysis.
ہسٹری سکھانے سے سائیکالوجی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہسٹری بتا کے ہمیں ہماری نفسیات کی ٹریننگ دی ہے, سائیکولوجیکل ٹریننگ ملی ہے کہ گروہ کیسے موو کرتا ہے اور گروہ میں کیا ایشو آتے ہیں, پولیٹیکل پاور کہاں سے ٹوسٹ کر جاتی ہے یا بنتی کیسے ہے, ٹوٹتی کیسے ہے, اس کو اوورٹیک کیسے کرنا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے. بالکل اس طریقے سے آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب ورلڈ ویو کلیئر کریں, سائیکولوجیکل لینز ہسٹوریکل ڈیٹا کے تھرو اپنی اسٹرانگ کریں, اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کون سے سبجیکٹ لائن میں نے آگے سے چوز کرنے. کسی ایک سبجیکٹ لائن اور فیلڈ آف ایکسپرٹیز کے اندر اپنا کریئر بنانے سے پہلے ان تمام سبجیکٹ لائنز کو آپ نے ان کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے اپنے بچوں کے سامنے, اسپیشلی دیٹ 17 year old, کہ بھئی یہ خالی ایک دو آپشن نہیں ہے, یہ تو ہمارے دور میں آئی تھی تو ہم نے بھی تمہیں وہی ڈاکٹر انجینئر ہی بنا دیا ہے, مگر اور دیکھو اور چوز کرو بیسڈ آن یور اون سینس کہ کدھر زیادہ بڑا سولوشن لے کے آؤ گے, ہمیں پریزنٹ کرو. اگلے 50 سالوں میں نے تو نہیں ہونا, آپ کے بچوں نے ہونا ہے. اس کا کیا پرابلم ہونا ہے, یہ میرا کام ہے ابھی اس کو وہ والے پرابلم ابھی بتانا. اس کو تو نہیں پتا چلنے ابھی وہ پرابلم. ہی از اے young boy, he does not understand how to foresee so many problems. That's my job as an older person, as a father and as a mother. My job is to train my son for his problems in 50 years, not from my problems in 10 years or 20 years. So یہ ہے آپ کا بیسک فلسفہ. آپ لائبریری جو ہے نا وہ آپ کو پتہ نہیں چاہیے کہ کن چیزوں کی لے کے دینی ہے, کہاں پہ بنانی ہے, کن سبجیکٹ لائن کی. تو ابھی آپ STEM فیلڈ میں انٹر کیا اپنے بچوں کو, اب ان کا آئی کیو اب بڑھانا کام ہے آپ کا. تو آئی کیو کیسے بڑھاتے ہیں, یہ ہے آپ کی لائبریری. آئی کیو کو بڑھانے کے طریقے وہاں سے آپ نکالیں گے کہ اپنے بچوں کو آئی کیو کیسے بڑھانا ہے, ایموشنل کوشچن کیسے بڑھانے ہیں, یہ آپ کی لائبریری ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو کتابیں اور جو اسکل آپ نے لینی ہے, آپ کو نہیں آتا ہے ای کیو آئی کیو بڑھانا, ان کا نہیں بڑھے گا, خود ہی تو نہیں بیٹھے بیٹھے بڑھ جاتا. سو whenever a mother asks me کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کروں, میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں آپ اپنے ساتھ یہ کریں, آپ اپنے ساتھ یہ کریں, آپ اپنے ساتھ یہ کریں. Because if you're not developed, they're not going to get developed. If you do not know how to raise their IQ, they're naturally not going to raise their IQ or EQ or physical quotients or spiritual quotients. So یہ چاروں کوآرڈینیٹس جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کے بھی ڈیولپ ہو رہے ہوں اور ان کو ایز اے کوچ پتا ہو کہ اگلے کے ڈیولپ کیسے کرنے. جی ساحل صاحب, یہ جو ابھی سورہ تکاثر آپ پڑھ رہے تھے اور جس میں گفتگو ہوئی ہے کہ یہ تو پاکستان میں لوگ یہ جو عذاب قبر کے حوالے سے ہے, لوگ اس پہ مختلف خیالات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پہ مذہبی حلقے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن لوگوں میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ نظر آتی ہے, وہ کہتے ہیں اس کا ہے نہیں. تو آپ کے خیال میں جو قرآن کی یہ سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرف واضح انداز میں بتایا ہے؟ نہیں تو یہ کیا اس کے خلاف کوئی آرگیومنٹ کیسے دے سکتا ہے؟ کہ سورۃ تکاثر میں مطلب یہ کیا کہنا, یہ کون سا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں سورۃ تکاثر قبر کے بارے میں نہیں ہے؟ نہیں, کیا ہے یہ عذاب, آپ نے جو ابھی کہا نا کہ لوگ یہ پاکستان میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ قبر کا عذاب نہیں ہے, کوئی اس قسم کی نہیں ہے کوئی بھی معاملات. اچھا, تو چلیں پھر وہ فرعون کو کہاں پہ لے کے روز آیا جاتا ہے؟ قرآن پاک جب کہتا ہے فرعون کو روز اس کا دیدار کرایا جاتا ہے اس جہنم کا جہاں پہ اس نے جانا ہے, یہ کدھر دیدار کرایا جا رہا ہے؟ یا پھر وہ حدیثیں ان کو چبھتی ہیں جو قبر کے بارے میں, تو میں کیا کروں؟ یہ عین موقع پہ حدیث سے نا یہ کنی کھا جاتے ہیں نا. یہ جب بھی ان کے اپنے باپوں نے کہہ دیا ہوتا ہے کچھ, ان کو ماننے کے لیے حدیثیں بھی نہ ماننے کے اوپر یہ اکتفا کر لیتے ہیں, خود انہوں نے کبھی کچھ سوچا ہوتا. سو اٹس سچ اے بگ مطلب I don't understand کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تم کثرت کرتے رہے کہ سارا کچھ ملے یہاں تک کہ تم نے قبر تک تم پہنچ ہی گئے آخر. اور پھر کلا سوف تعلمون, تمہیں علم ہو ہی جائے گا. یہ تو خیر فیوچر کا سیگا ہے, ہو ہی جائے گا نا تمہیں, ابھی مرے تو نہیں ہو, مرو گے قبر تک پہنچو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا. میں کیوں کس آیت کے اوپر وہ کر رہا ہوں, ثم لترونها عین الیقین کے اوپر میرا کیوں اکتفا ہے کہ عین الیقین کہاں سے آ گیا؟ عین الیقین تو دنیا میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اوپر بتا دیا ہے کہ بھائی وقت آئے گا تو قبر میں جائے گا ہی جائے گا.
تو نے قبر دیکھ لی, اب تجھے فیوچر میں نظر آئیں گے عین الیقین سے یہ سب چیزیں کہ بھئی یہاں پہ تو مسئلہ کچھ اور ہی تھا. تو بہرحال قبر کے عذاب کے لیے خالی ایک صورت تو نہیں, میں آپ کو کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں کہ لوگوں کو ثبوت دے دوں کہ قبر کا عذاب جو ہے نا وہ بہت الٹیمیٹ حقیقت ہے, الٹیمیٹ حقیقت. سو کسی اور دن کسی وقت نکال کے اس کے اوپر بات کر کے پوری طریقے سے سمجھا دیں گے کہ قبر کا عذاب جن لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا ان کو کیسے سمجھانا ہے.